بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 250 اور آیت نمبر ہے 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ وہذا اور یہ کتاب ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، مبارکن یہ بابرکت ہے، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کتاب کی، بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے، ولتنذر اور تاکہ آپ ڈرائیں، ام القری بستی والوں کو، ومن حولہا اور اس بستی کے ارد گرد والوں کو، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون بہ وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور یہود قرآن کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کل فرمایا قرآن کو اتارنے والا وہ رب جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری تھی۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب یہ وہ قرآن، یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ انزلہ ایک ہی بار اتارا جانا۔ تو قرآن مجید کا نزول دو طرح ہوا ہے۔ ایک قرآن مجید کا نزول ہوا یک بارگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اٹھا کے لوح محفوظ کے اندر اتار دیا، اور وہاں سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا کے اوپر آتا گیا۔ مبارکن یہ قرآن مبارک ہے۔ مبارک ایسی برکت کو کہتے ہیں جو بڑھتی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برکت آئی اور ختم ہو گئی، ایسا نہیں، اس کی برکت بڑھتی رہے گی۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اس پر اللہ کی برکت بڑھتی رہے گی۔ اور نمبر دو، مبارک وہ برکت بھی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہے۔ تو جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس پر برکت ہمیشہ رہتی ہے۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس پر برکت دنیا میں بھی رہتی ہے اور آخرت میں بھی رہتی ہے۔ جو موت تک جڑا رہتا ہے قرآن، اس کی قبر، اس کی آخرت، میدان محشر، یہ ساری چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ برکت اتارتے ہیں۔ لیکن جو قرآن چھوڑ دے برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے، آپ کے ہاتھ میں لائٹ ہو، آپ لائٹ چلا دیں روشنی ہے، لائٹ بند کر دی روشنی ختم ہو گئی۔ تو قرآن ایک روشنی ہے، جو اس کو پکڑتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں روشنی روشنی، اس کی قبر میں روشنی روشنی، میدان محشر میں دنیا اندھیرے میں وہ روشنی میں، پل صراط میں دنیا اندھیرے میں وہ روشنی میں، جنت ہے ہی روشنی۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا گویا اس نے اپنی روشنی چھوڑ دی۔ آج لوگ اپنی روشنی کو چھوڑ کر بھٹکتے پھر رہے ہیں، روشنی تلاش کر رہے ہیں، اور بھی روشنی تو چھوڑ دیا۔ تو قرآن بابرکت ہے، ایک روشن کتاب ہے، قرآن پڑھنے والا نور کے اندر ہوتا ہے۔ مبارک لیدبروا آیاتہ، قرآن کے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن اس وقت انسان کے لیے بابرکت ہوتا ہے جب انسان قرآن پہ غور کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سادہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے غور کرنا۔ جس طرح ہم یہاں تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ کر پڑھنے والا قرآن اس کے لیے بابرکت بن جاتا ہے، قرآن کی برکت آتی ہے۔
قرآن پڑھنے سے پھر اللہ کے فرشتے آتے ہیں. وہ سعید بن حضیر کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے. فرشتے آ رہے تھے بادلوں کے اندر, اس نے دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے, انہوں نے دیکھا بادل تھے, بادل کے اندر روشنی تھی, وہ گھبرا گئے. صبح آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا, فرمایا وہ تو فرشتے تھے, وہ تیرا قرآن سننے کے لیے جو آ رہے تھے. تو قرآن شفاء لما فی الصدور ہے, تنگ دل زنگ آلود دلوں کی شفا ہے. وہ لوگ جو آپس میں دشمن تھے, مشرک لوگ دور جاہلیت میں آپس میں مشرک, مدینے کے لوگ آپس میں دشمن, بغض, سال ہا سال سے لڑائیاں, قرآن آیا, وہی لوگ بھائی چارہ اور امن کی انہوں نے اعلیٰ مثالیں جو ہے وہ قائم کی. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے, قرآن شفاء لاصحابہ, کل قیامت کے دن سفارش بھی کرے گی. قرآن سے گھروں کے اندر جو ہے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے. تو بہرحال بہت ساری فضیلتیں جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی اور قرآن کے ساتھ جڑنے کی ہیں. مصدقن, یہ قرآن تصدیق کرتا ہے الذی, ان کتابوں کی, بین یدی, ید اصل میں ہاتھ کو کہتے ہیں, بین یدی جو ہاتھوں کے درمیان ہے, یعنی وہ جو پہلی کتاب آسمانی کتاب لوگوں کے ہاتھوں کے درمیان تھی, تورات. تو قرآن, تورات اور انجیل, قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ہاتھوں میں ہے, جو پہلے نازل ہو چکی ہیں. وَلِتُنذِرَ, تاکہ آپ ڈرائیں, تاکہ آپ ڈرائیں. کس سے ڈرانا ہے؟ قرآن ڈراتا ہے. کس سے؟ اللہ کے عذاب سے. قرآن چھوڑ دیا رسوا ہو جاؤ گے, قرآن چھوڑ دیا قبر اندھیرے میں چلے جائے گی, قرآن چھوڑ دیا میدان معاشر کی سختیاں ہوگی. تو قرآن ان چیزوں سے انسان کو ڈراتا ہے تاکہ آپ ڈرائیں. القرا, ماں کو کہتے ہیں, ہمارے اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. القرا, وہ ماں, القرا بستی, وہ بستی جو مرکز ہے تمام بستیوں کی, تمام دنیا کی اصل ہے. تو مکہ کو القرا کہا جاتا ہے. جس طرح ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ ماں کی طرف محبت زیادہ ہوتی ہے, فطری انسان کا رجحان ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو القرا کہا ہے. مکہ وہ شہر ہے جس میں انسان کا فطری رجحان ہے. ہم میں سے ہر آدمی خواہش کرتا ہے کہ میں مکہ چلا جاؤں, میں بیت اللہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دین اتارا ہے. تو ہمارا دینی اور قلبی اور روحانی رجحان مکہ کی طرف ہے. تو مکہ کو اللہ تعالیٰ نے القرا کہا ہے, بستیوں کا مرکز, دنیا کا مرکز جو ہے وہ مکہ شہر ہے. ومن حولہا, اور یہ قرآن مکہ کے ارد گرد پھیلائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام شروع کر دیا تھا. آپ کے زمانے میں دور دور تک قرآن گیا. نجاشی کے دربار میں جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھی, ٹھیک ہے. پھر یمن کے دربار میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہاں جا کر قرآن سنایا. بحرین, عمان, شام کے اطراف میں, یہ سارے علاقے وہ تھے جو نبوی دور کے اندر جہاں قرآن کی دعوت پہنچ چکی تھی. فتح یہ علاقے بعد میں ہوئے. بعض علاقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فتح ہو گئے اور بعض میں قرآن کی دعوت پہنچ چکی تھی. حتیٰ کہ اس دور کے سپر پاور مصر, ایران, روم, پھر روم میں وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے جو روم کا جو ہرقل بادشاہ تھا اس کے درمیان اور ابو سفیان کے درمیان ہوا تھا. ہرقل بادشاہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط ملا, اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ خط جہاں سے آیا ہے وہاں سے کسی آدمی کو تلاش کر کے لائے. انہوں نے دیکھا ابو سفیان مل گئے جو اس وقت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. بعد میں مسلمان ہوئے تھے. ابو سفیان کو پکڑ لیا گیا, ہرقل بادشاہ نے سامنے بٹھا لیا. اس نے چند سوال کیے تھے. اب ایک مشرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے. ابو سفیان کہتا ہے اس کا نسب بڑا اعلیٰ ہے. کہا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کا نسب اعلیٰ ہونا چاہیے دنیاوی اعتبار سے. وہ باتیں کر رہا تھا. پھر اس نے کہا کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا. کہا نہیں, جھوٹ نہیں کبھی بولا. کہا پھر یہ آدمی سچا ہے. جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اب یہ ایک کافر بات کر رہا ہے اور یہ حقیقت بات ہے. جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے دین کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا. لیکن جو عام روٹین میں بندوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ دین کے معاملے میں ڈنڈی ضرور مارے گا, تو دین میں بھی جھوٹ بولے گا. تو جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ دین کے معاملے میں بھی جھوٹ بولتا ہے. جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ دین کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کہا یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا ہے. اگر اس نے کسی انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا. پھر اس نے کہا اس پر جب کوئی ایمان لاتا ہے مرتد ہوتا ہے.
بہت سارے سوال تھے اس کے. اس نے کہا نہیں مرتد نہیں ہوتا. کہا یہی تو اس کی شان ہے, یہی تو اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ جو مسلمان ہو جائے پھر چھوڑے نہ. تو پھر اس نے آخر میں پوچھا تھا کس چیز کا حکم دیتا ہے. اس نے کہا جی عبادت کا حکم دیتا ہے, صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, یہ تمام جو ہے وہ حکم دیتے ہیں. تو دل سے وہ مان چکا تھا لیکن زبان سے اس نے اقرار نہیں کیا. تو بہرحال روم اور ایران کے درباروں کے اندر قرآن جو ہے وہ پہنچا. والذین یؤمنون بالآخرہ, وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یؤمنون بہ, وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں, وہم علی صلاتہم یحافظون, اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 دلیلیں پیش کی ہیں قرآن کے سچا ہونے کی. ایک, قرآن بابرکت کتاب ہے. دوسرا, قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا, قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 4, قرآن سے ہدایت وہ لوگ لیتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جس کا آخرت پر یقین ہے اس کا قرآن پہ یقین ہے, وہ نہیں قرآن کو چھوڑ سکتا, وہ اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنا لے گا. اور نمبر 2, نماز, وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے گا. اب نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ نماز کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ 4 پڑھ لی, 3 پڑھ لی, 2 پڑھ لی, 1 پڑھ لی, یا 5 پڑھی اور اپنی مرضی سے پڑھ لی. یہ حفاظت نہیں ہے. نماز کی حفاظت یہ ہوتی ہے 5 پڑھنی ہے اور اوقات کے اندر پڑھنی ہے, بغیر سستی کے پڑھنی ہے, اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے, اور پھر پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے. جس نے یہ کام کیا اس نے نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے. تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے, نماز کی حفاظت کا حکم بھی ہے. پڑھنی بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, روٹین کے ساتھ, پابندی کے ساتھ جو ہے وہ نمازیں پڑھنی ہے, اور پھر قرآن ساتھ. تو جن لوگوں کا دل آخرت کے ساتھ لگا ہوا ہے ان کا دل قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جو آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں, موت سے غافل ہو جاتے ہیں, ان کے دلوں میں قرآن نہیں آتا بھی. انہیں پتہ ہی نہیں مرنا ہی بھولا ہوا ہے. جنہوں نے مرنا بھولا ہوا ہے وہ قرآن کے ساتھ دوستی یاری نہیں کرتے. تو بہرحال والذین یؤمنون بالآخرہ, جن کے آخرت پر یقین ہوتا ہے, یؤمنون بہ, ان کا اس قرآن پہ بھی یقین ہوتا ہے, وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.